بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف حضرت صالح اینڈ قوم سمود پارٹ 2۔ اگر آپ نے میرا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں نے اس کی لنک دے دی ہے، آپ لوگ وہاں سے کلک کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے HDF اسلامک اسٹوری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی اٹھنی۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ اے صالح علیہ السلام، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے اور اللہ کے طریقے پر چل نہ رہے ہوتے تو آج ہم کو یہ سونے چاندی اور ہیرے موتی اور ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتیں ہم کو حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھو اور پھر ان کی تنگ حالی اور غریبی پر نظر کرو اور بتلاؤ کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنی اس عیش و آرام کی زندگی اور امیری پر گھمنڈ نہ کرو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اس لیے اگر تمہارے گھمنڈ اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ یہ تمہاری قوم۔ بے شک یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کے حاصل کرنے والے کا اس کے شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بے شک یہی عذاب و لعنت کے سامان ہیں اگر ان کا استقبال گھمنڈ و غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ عیش و آرام کا ہر سامان اللہ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ میں کا ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور وہ اللہ کا حکم سنانے لگے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے کہ ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے۔ 7:38 یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح علیہ السلام۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور لوگوں جو کہ مسلمان ہو گئے تھے کو خطاب کر کے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ سورہ الاعراف 7:59۔ اور مسلمان جواب دیتے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ الاعراف 7:75۔ تب یہ قوم کے انکار کرنے والے سمود قوم غصے میں کہتے، بے شک ہم کو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف 7:75۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور و شرکت قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے نشان اور معجزے کا مطالبہ کیا۔ تب صالح نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا، اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے باری طے کر دیے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ کی اٹھنی کہا ہے تاکہ یہ بات نظروں میں رہے کہ یوں تو تمام مخلوق اللہ ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ ان کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت نے اس کو اللہ کی نشانی کا لقب دلایا۔ ساتھ ہی اس کو لکم آیاتہ، تمہارے لیے نشانی کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے بھیتر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اونٹنی کو گھائل کر ڈالا
حضرت صالح کو جب یہ معلوم ہوا تو آنکھوں پہ آنسو لا کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تحت نیت کر دیا جائے گا۔ سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلے صبح سے ہی شروع ہو گئی، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسا کہ ہر شروعاتی حالات میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال تھے، گویا خوف دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وعدہ کیا گیا وقت آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھے۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ صاعقہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفہ جلجلہ ڈال دینے والی چیز اور کسی جگہ طاغیہ دہشت ناک اور کہیں سیاہ چیخ فرمایا ہے۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈیوں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ کچھ عبرتیں، اللہ کی سنت یہی رہی، مگر اللہ کی اس سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام الگ ہے، اس لیے کہ آپ نے صاف کہا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت دعوت ہو یا امت اجابت میں عذاب مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کا قبول فرما لی۔ قرآن مجید نے اس کی تصدیق اس طرح کی ہے، اے رسول، اس حال میں کہ آپ اس میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہ کرے گا۔ الانفال آیت 33۔ لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوب نشان ظاہر ہو گیا ہے تو یہ ضرور ایمان لائیں گے، پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کر لے، اللہ پاک ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے میرے HTF اسلامک اسٹوری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز سبسکرائب کر لیں میرے یوٹیوب چینل کو، اور ایک شیئر ضرور کر لیا کریں ویڈیو کو میری۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔